स्टेट ऑफ द आर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है, कुछ तकरीबन बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में लग गया है, बहुत सारे वाइस चांसलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उसको हम लोगों ने जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं वो अभी उसको अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया या और इस तरह के जो ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं वो उसको भी उससे ज्वाइन कर सकते हैं घर में बैठे हुए या किसी भी जगह पे बैठ के उसको ऑनलाइन और इवन ऑफलाइन मोड में भी, कि अगर वो ऑनलाइन या उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है और उसको एक्सेस नहीं कर सकते एट द टाइम जब लेक्चर हो रहा है या कोई, तो देन वो उसको ऑफलाइन मोड पे बाद में किसी भी टाइम पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे कंटेंट डेवलपमेंट है उस सारी चीज़ को, और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसमें जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम इस सर्विसेज को एक्सटेंड करें। तो दीज आर सम ऑफ द एरियाज जिसके ऊपर HEC इस पर काम कर रहे हैं। सो एट द एंड आई एम थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दिस इवेंट। Thank you very much. Thank you, Naveed Sahab. I would like to request Mr. Jibran Jamshed, Microsoft Education Sector Lead and Principal Officer, to please come forward and share his views on how HEC's strategic partnership with Microsoft meets the objectives. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum and good morning everyone. First and foremost, on behalf of Microsoft Corporation, I would like to welcome you all to Microsoft Education Day 2023 event. Saeed Ghani Saab, Provincial Minister Sen, Fahad Harun Saab, Federal State Minister, thank you so much for taking time out and attending this event. Worthy Vice Chancellors from multiple universities. I've met like almost 15 to 20 Vice Chancellors and Rectors. Nothing beats the feeling. And thank you to all the academicians who are here in the hall. I'll quickly run down through some of the slides and we'll try to recap what has happened in last few years down the road. If you can, yeah, perfect. Perfect. Okay. Ji. So I remember Education Day Microsoft ने 2018 में करना start किया, and then for the first time we hosted Education Day in partnership with HEC and Government of Sindh back in 2018, and that was totally a different setup. वो Education Day जो था, that was all fully packed by presentations and demonstrations by Microsoft colleagues from the country, from the region. And I got this feedback from a lot of you कि इसमें जो आपने एग्जाम्पल्स बताई हैं, जो काम हुआ है, उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने पाकिस्तान में किया हो। तो क्या पाकिस्तान के रेलिवेंट हैं ये चीज़ें या नहीं हैं? एंड दैट वाज द की टेक अवे फ्रॉम दैट एजुकेशन डे 5 years ago when we did it for the first time. आई एम श्योर आप में से कुछ लोग उस वक्त भी थे उस इवेंट में. But it was a huge success at the end of the day. So what happened was in 2019 we continued with the same strategy. We did 2 more education days. We went to Lahore, we went to KPK. We executed in the same format. 2020 turned out to be a game changer. We entered into an era. Sorry, I'll just go to the previous slide. Yeah, we entered into an era of public health crisis, humanitarian crisis, economic crisis. It was all different. और अगर आप एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल स्केल पे था. 1.6 billion students and their families were affected, and probably none of us was prepared कि अगर स्कूल बंद हो जाएंगे तो how would we continue education. And I remember it was March time frame. सईद गनी साहब मौजूद हैं यहाँ पे, मैडम फौजिया मौजूद हैं, आई कैन सी मिस शापारा ओवर हियर. इसी तरह HEC की टीम मौजूद है, नवीद ताहिर साहब, अजीम साहब, एंड ऑल ऑफ अस वर पुल्ड इनटू दोज मीटिंग्स एट रन टाइम कि हम एजुकेशन की स्ट्रैटेजी को किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं. एंड आई एम ग्लैड दिस इज वेयर वी स्टेप इन. वी ब्रॉट द राइट थॉट लीडरशिप, एंड ट्रस्ट मी, इन दीज 5 years थिंग्स हैव ट्रेमेंडसली चेंज्ड.
اور اس کو اس طرح سے بھی سم اپ کیا جا سکتا ہے پرابلی جو کام ہم پچھلے 10 سال میں کرنا چاہ رہے تھے وہ کام شاید ہم نے پچھلے 2 سے 3 سال میں اچیو کیا ہے. اینڈ اٹ از جسٹ اسٹارٹ آف اے جرنی. اس کے آگے ایک بہت بڑا سفر جو ہے وہ ابھی باقی ہے. So there were certain learnings, and I'll be very crisp and brief in the discussion. There were certain learnings when we were coming out of this COVID period. COVID is no longer a global emergency. I think we have passed through COVID, but there are certain learnings which are there with us. Digital is no longer a luxury. ایک ضرورت ہے. It's a need for daily basis. ایجوکیشن سیکٹر میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی ضرورت جو ہے وہ صرف آپ کو فلڈز میں یا کووڈ میں یا انپریسیڈنٹڈ ٹائمز میں نہیں چاہیے ہوتی بلکہ آپ کو اکراس دا ایئر چاہیے ہوتی ہے. اینڈ دس از ویئر ایز نوید مینشنڈ اباؤٹ ریموٹ لرننگ. ٹوڈے دیر از نو ریموٹ لرننگ بٹ دیٹ ریموٹ لرننگ ہیز ٹرانزیشن ان ٹو ہائبرڈ لرننگ. اسی طرح سے ایوری بڈی لاسٹ 6-8 months میں نے پرسنل لیول پہ پروفیشنل لیول پہ اگر کوئی بھی میٹنگ اٹینڈ کی ہے اس میں ایک ہی ڈسکشن رہا ہے کہ جی پلیز ٹیل اس مور اباؤٹ دی فیوچر روڈ میپ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ٹیل اس مور اباؤٹ چیٹ جی پی ٹی, ٹیل اس مور اباؤٹ کہ جی جو فیوچر کی جابس ہیں وہ کس طرح سے ایریڈیکیٹ ہو جائیں گی ود دی آٹومیشن اینڈ ٹیکنالوجی. شاید ہم ان چیزوں کی تو بات کر رہے ہیں کہ کتنی جابس ختم ہو جائیں گی. اس چیز پہ بڑی کم بات ہو رہی ہے کہ 2025 تک 150 ملین جابس جو ہیں گلوبلی کریٹ ہوں گی ٹیک سیکٹر میں. کیا اس کو فل کرنے کے لیے ہم ٹیلنٹ سپلائی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے کریکولم کو ری اورینٹ کر سکتے ہیں, ٹرانسفارم کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک دس از اندر ڈسکشن. اینڈ ایز دے سے کہ جی اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ اینڈ دین یو مسٹ امپاور دیٹ ولیج ٹو ٹیچ دا چائلڈ ایز ویل. اور جو ایجوکیٹرز ہیں ان کی امپاورمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے if you want to achieve through a successful digital strategy at the end of the day. These were my 3 learnings which we sort of summarized over here. Microsoft kya karta hai? It's the largest probably technology company in the world. It's the largest cloud solution provider company. You talk about any area, security, infrastructure services, digital application innovation, data and artificial intelligence, digital classrooms, blended learning powered by Microsoft 365. You talk about ERPs and campus management systems. You would see Microsoft creating relevance out there. اور یہی ڈسکشن جب ہم آج سے 5 سال پہلے کر رہے تھے تو ڈسکشن یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جو بات آپ بتا رہے ہیں, امریکہ کی بات بتا رہے ہیں, یورپ کی بات بتا رہے ہیں, ان ملکوں کی بات بتا رہے ہیں جن کے حالات ہم سے بہت مختلف ہیں. تو پاکستان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کووڈ کے انفارچونیٹ ٹائمز میں ایک وہ ونڈو آف اپرچونیٹی نظر آئی جس میں ہم نے کام کیا پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ, فیڈرل گورنمنٹس کے ساتھ, ایچ ای سی کے ساتھ, ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ. اور اس کے اراؤنڈ بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہوئے وچ ور انپریسیڈنٹیڈ, وچ ور ویری ٹرانسفارمیٹیو, اور وہ ہم نے نہیں کیے, وہ آپ نے کیے جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ سم آف دوز پروجیکٹس. یہ سلائڈ تھوڑی سی آئی تھنک کراپ ہو رہی ہے, شاید سارے لوگوز نہ آئیں پر سارے لوگوز ویسے بھی نہیں آ سکتے بیکاز مائکروسافٹ 365 کو لے کر پاکستان میں 200+ پروجیکٹس ہوئے. صرف ایچ ای سی کے ساتھ جو ہماری پارٹنرشپ ہے بلینڈڈ اور ریموٹ لرننگ کی, 100+ یونیورسٹیز کو اس پہ ٹرانسفارم کیا ہے. آپ نسٹ کی بات کریں وہاں پہ 35,000 بچوں کی کہ ہاؤ دے کنٹینیوڈ دیئر ریموٹ لرننگ. آپ اے آئی او یو کی ڈسٹینس لرننگ کی بات کریں, اس کی کیس اسٹڈی کی بات کریں, اوور اے ملین اسٹوڈنٹس آؤٹ دیئر جو کہ ورچوئل ماڈل میں آپریٹ کرتا ہے. یا آپ گورنمنٹ آف سندھ کی بات کریں جہاں پہ پبلک سیکٹر اسکولس تھے, نہ انٹرنیٹ تھی, نہ کنیکٹیوٹی تھی, اور بہت زیادہ فائر فائٹنگ تھی, ٹیچرس کی ریڈینس نہیں تھی. اور سعید غنی صاحب اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھے. ہم نے وی ہیو اسپینڈ ہنڈریڈز آف آورز ان ہز آفس بیک دین اینڈ ہی واز لائک دی ایگزیکٹو اسپانسر فار دس پروجیکٹ. سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور اسکول ایجوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے اس پروجیکٹ کو بڑا سکسیزفلی کیا. ڈاکٹر فوزیہ از ہیئر, شی ول ایکسپینڈ مور آن دس پروجیکٹ. یا آپ سٹی اسکول کی بات کریں, آئی کین سی اے لاٹ آف کالیگس فرام سٹی اسکول, ایک پرائیویٹ سیکٹر اسکول ہے, 70,000+ بچے ہیں. They were on a very different platform and then they later moved into Microsoft Teams. They were using it for remote learning. Now they are using it for blended learning. And the list of these digital classroom projects, they go on and on and on. This is just one side of the story.
پھر ہم آگے آتے ہیں, ERP کا ایک اسپیس تھا, مائکروسافٹ اس میں پچھلے 5-6 سال پہلے انٹر کیا پاکستان کی ایجوکیشن مارکیٹ میں. اس سے پہلے there was a history of projects in the education sector. And probably success stories بڑی کم نظر آتی تھیں. There were very expensive projects which have happened. 2-3 سال لگ گئے یونیورسٹیز کو ERP رول آؤٹ کرنے میں. VC صاحب موجود ہیں ڈاؤ یونیورسٹی سے. The first project which ever happened was in DUHS when it came to ERP. And probably Amazon Consulting is there, I don't know. 6 سے 8 مہینے میں یا 1 سال میں that project went live, اور کافی سال سے that project is up and running. You talk about شہید ذوالفقار علی بھٹو لا یونیورسٹی, آپ IBA جیسی یونیورسٹی کی بات کریں, آپ کوئٹہ میں بیوٹمس کی بات کریں, and there are list of other 10 universities out there جہاں پہ ERP اور بزنس اپلیکیشنس کے پروجیکٹس کو سکسیزفلی کیا گیا. That they are delivered on time, they are delivered in a very cost effective way, and then وہ ایک سکسیس اسٹوری کے طور پہ سامنے آئے, اور وہ اسٹوریز بھی آپ سے کچھ شیئر کی جائیں گی. اسی طرح سائبر سیکیورٹی ہے. مائی فرینڈ فہد فرام آخان یونیورسٹی از ہیئر. I think he'll expand more on this topic. Akhan is big on cyber security services. They have really digitally transformed the posture. Microsoft has been partnering with them. You talk about our partnership with Punjab Group of Colleges یا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ آپ اگر بات کریں سائبر سیکورٹی کی جو سروسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, دیر از اے لاٹ وچ ہیز بین ڈن. اینڈ ٹو بی آنیسٹ, جو ایکیڈیمک سیکٹر ہے دیٹ از ایٹ دا فور فرنٹ آف آل دیز سائبر اٹیکس دیز ڈیز. I'll move quickly forward. انفراسٹرکچر سروسز کی بات کریں, you would find the list of universities. اقرا یونیورسٹی کی SAP on Azure کی ایک بڑی زبردست ٹرانسفارمیٹیو اسٹوری ہے. حسن عادل صاحب is here, I'm sure he'll talk more about it. اسی طرح سے آپ اگر ڈیجیٹل ایپلیکیشن انوویشن کی بات کریں, ڈیٹا اینڈ AI کی بات کریں, there is a lot of work which has happened. آپ کو یہاں پہ جو 25-30 لوگوں نظر آ رہے ہیں, this is just tip of the iceberg. There are hundreds of projects which have been delivered. So today if somebody asks me the same question which I was not able to answer 5 years ago, I have a lot of answers backed up with a lot of references. So a lot of work has been done in the education sector, and thank you all for your support on this one. یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ایز این اکیڈمیشینز یو وڈ نو مچ بیٹر دین می کہ فیوچر آف لرننگ کیا ہے. اٹس اوپن والڈ, اٹس انکلوسیو, اٹس ایکویٹیبل, it's personalized, it's high flex, it's socially embedded, it's based on outcomes and skills. This is how I think we need to measure the outcomes of the future learning projects which we take up, whether you are a public sector government school, whether you are an elite private sector school, whether you are a university, whether you are a research institution. I think یہ کچھ کی goals ہیں جو آپ کے سامنے ہونے چاہیے, and this is where we are also going big time on these things, and we are making sure when we are talking about and we are crafting those learning projects, ہم ان ایجوکیشن کے اکیڈیمیا کے گولز کو فوسٹر کر سکیں. Last 6 months, every single discussion has happened on AI. Why? Because again, as Microsoft, we have taken a leadership position in the transformation of AI, and education sector is very relevant to that. I'm sure everybody has used ChatGPT, which is by OpenAI. Microsoft کی پارٹنرشپ ہے OpenAI کے ساتھ. آج آپ دیکھیں ChatGPT جو ہے Bing سرچ انجن میں انٹیگریٹڈ ہے, Microsoft ڈیزائنر میں انٹیگریٹڈ ہے. اسی طرح سے ChatGPT تو آپ کو ایک ٹول نظر آ رہا ہے, there are plenty of other tools as well, and this is where AI is doing a lot of magic. And I have requested one of our very senior architects in Microsoft who works with global customers, Saad Mahmood, he is here. He'll have a 15-minute session today. He has prepared a demo for universities around ChatGPT, and he'll share more on this one. But now I think frontiers have changed, and this is where we are trying to work out with a lot of customers, and we are trying to share how AI can empower them. اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت یہ ہے کہ ایک انسان کو ریپلیس کر دیا جائے؟ میرا نہیں خیال. اس کی ضرورت یہ ہے کہ ٹوڈے وی آر آل کیرنگ اے لاٹ آف ڈیجیٹل ڈیٹ. وی آل آر کیرنگ اے لاٹ آف ڈیجیٹل ڈیٹ. آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ کے پاس 100 میسیجز ہوتے ہیں, آپ کو ڈاکومنٹس بنانے ہوتے ہیں, آپ کو پریزنٹیشنز بنانی ہوتی ہیں, آپ کو MOUs ریویو کرنے ہوتے ہیں, آپ کو بہت سارا ایسا کام کرنا ہوتا ہے جس سے نہ تو آپ کچھ کریٹ کر رہے ہیں, نہ آپ کریٹیوٹی اپنی انلیش کر رہے ہیں, نہ آپ کوئی پرابلم سالو کر رہے ہیں, بٹ اٹس جسٹ اے ڈرجری ایٹ دی اینڈ آف اے ڈے. اور ایک ایوریج ٹیچر کا اس وقت 70% ٹائم
ڈاکومنٹیشن میں, پروسیسز میں, ان چیزوں میں لگ رہا ہے, rather than he or she should go and focus on the students and their learning outcomes. And this is where once AI would come in as an engine, integrated to the tools which you use in daily life, this is where a lot of things would change. Co-pilot اس ٹیکنالوجی کا نام ہے. آپ جو مائکروسافٹ کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں, کچھ عرصے کے بعد Co-pilot ٹیکنالوجی will be there in these tools, and this is where it would do a lot of enhancements. I have got a short video, a minute-long video, which talks about the vision کہ اے آئی جو ہے اگر مائکروسافٹ آفس میں لگا دی جائے, جو کہ اب ہم ریلیز کریں گے کچھ عرصے میں, how would it look like? So please, let's roll that video. Video play kar. This pilot has already started with 50 customers across the globe, اور یہ آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہوگا in few months down the road, and this is where the magic will come into the tools which we are using on daily basis. تھوڑا سا آگے موو کریں گے in next 2 minutes. Learning accelerators ایک ہم نے ایک چیز انٹروڈیوس کی ہے. I would not have time to talk a lot about learning accelerators. میں صرف یہ کہوں گا کہ کووڈ کی وجہ سے اسکولز میں, کالجز میں بچوں کا بڑا لرننگ لاس ہوا ہے بہت ساری چیزوں میں. When you talk about speaking skills, when you talk about reading skills, mathematical skills, ان کو امپروو کرنے کے لیے on top of Microsoft Teams we have introduced these learning accelerators. They are available as of today. If you get a chance, please do read about them and we can catch up later on this one. I think they would also be very helpful in a modernized classroom environment. In the interest of time, I'm skipping the longer discussion. As I said earlier, a lot of groundbreaking achievements have been accomplished. There were things which we wanted to do on the national level, we did. There were things which we also did on the international level. اور اس پہ میں in the interest of time I'll just pick one example. With پاکستان میں بہت بات ہو رہی ہے کہ جی کوالٹی آف ایجوکیشن کی, اور ہم کس طرح سے میجر کر سکتے ہیں جو یہ سارے پروگرامز رول آؤٹ میں ہیں, اس کی کیا ایفیکیسی ہے, اس کی کیا کوالٹی ہے. I can tell you 5-6 years ago, Imagine Cup is the world's premier technology competition جو Microsoft ہر سال کراتا ہے. پچھلے 22-23 سال سے وہ کرا رہا ہے. اور پاکستان کی اس Imagine Cup میں there used to be a very small representation. وہ ریپرزنٹیشن کس لیول کی ہوتی تھی کہ HEC میں کانفرنس روم میں ہال پورا Imagine Cup اس کے اندر ہو جاتا تھا. And then Chairman صاحب, I remember, he instructed all of us to take this program on the national scale. آج ساری یونیورسٹیز کو پتا ہے پر ساری دنیا کو بھی پتا ہے, بیکاز پچھلے 3 سال سے پاکستان از دا ہائیسٹ پارٹیسپیٹنگ کنٹری ان دی ورلڈ وائڈ امیجن کپ فائنلس. ایک ہمارا بینچ مارک یہ ہے, پر دوسرا بینچ مارک یہ تھا کوانٹٹی اوور کوالٹی کا, کہ ٹھیک ہے جی آپ کے ہزاروں پروجیکٹ آ رہے ہیں بیکاز بہت سارے بچے ہیں یہاں پہ یونیورسٹیز میں, یہ بچے جیتیں گے کب, تو اس پہ بھی بڑا کام ہو رہا تھا بیہائنڈ دی سینس. اور پچھلے 2 سال میں 3 ٹیمس نے جو ہے انٹرنیشنل پوزیشنز لی ہیں پاکستان سے, وچ آر آن
record which are on paper, and we have done a lot of press release around that as well. So I think these are the good things which are happening. HEC के साथ Education Transformation Agreement है. Hundreds of trainings happen in this Education Transformation Agreement across the year. This is where faculty and teachers and students, they are empowered, how they can use these latest tools in their teaching and learning process. इसकी annual reports भी हैं आपके पास, I think आप उनको भी देख सकते हैं. You can always reach out to us. इसी तरह जो पाकिस्तान की टीचर्स कम्युनिटी है, that is for schools and colleges. That is one of the world's largest teachers community registered with Microsoft. सिटी स्कूल की उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, रूट स्कूल की उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, and there are dozens of other school chains which participate in that. And I can go on with the list of things. We did 15 plus ERP deployments in the last 3 years, 30 plus cloud deployments, 200 plus digital classroom deployments, and I think it could take a long time. That's why I'm just going to skip and move to probably the last slide. Last slide is all about जो काम हमने किया उसकी recognition international scale पे मिली. Microsoft International में जो team है worldwide level पे, because we operate in 190 markets across the world, and probably if I'm doing something good और वो इस scale पे है कि उसको international platforms पे showcase किया जाए, तो उसको Microsoft की टीम पिक करती है और वो रिक्वेस्ट करती है कि इसको एज अ केस स्टडी पब्लिश करें, और वो केस स्टडी फिर पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल होती है. देयर आर सेवरल केस स्टडीज विच हैव हैपेंड फ्रॉम पाकिस्तान, और इवन थर्ड पार्टी केस स्टडीज यूनिसेफ ने केस स्टडी की उसमें भी, और डिफरेंट जगहों पे आर प्रोजेक्ट्स एंड थिंग्स हैव बीन कैप्चर्ड. सो आई रिक्वेस्ट द टीम टू प्ले दिस लास्ट वीडियो. थैंक यू. अच्छा जी, in the end, obviously, there are a lot of unsung heroes out there, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम प्रोजेक्ट्स किया है, but probably वो recognition उस तरह से नहीं मिलती है, वो सामने नहीं आते हैं. So there are certain credits which I have to definitely share, starting from HEC's team, Nazeem Saab, Naveed Saab, Rashid Saab, Javed Beban Saab, Ilyas Saab, and there are a lot of other colleagues, Waheed Gul हैं, Waqas हैं. There are probably, I would say, 15 to 20 colleagues in HEC who are working on daily basis on this project. Similarly, in Microsoft team, we have got Shahbaz, we have got Arsalan, we have got Saad Mahmood, and a lot of other colleagues who are dedicated to this project. But most importantly, there are Microsoft partners as well, because we cannot scale without our partners. So I'm also grateful to the teams of Systems Limited, Maison Consulting, Jaffa Business Systems for extending their support in helping us achieve this mission. And very lastly, a big thanks to the Microsoft Student Ambassador team for putting up this great show. Thank you very much. Thank you, Mr. Jabran Jamshed, for the engagement insights. This surely has highlighted the potential for all students to learn, closing the skills gap and empowering every student to achieve more. I would now like to invite Executive Director, HEC, Madam Shaista Sohail, to come and share the plans and impact of this engagement with Microsoft and in the higher education landscape of Pakistan. Thank you, young lady. Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Our respected guest of honor, Provincial Minister of Sindh for Labour, Information and Human Resources, Mr. Saeed Ghani, Guest of Honor, Special Assistant to the Prime Minister on Public Communication and Digital Platforms, Mr. Fahad Haroon, and Mr. Jabran Jamshed, Naveed Tahir, and most of all our illustrious Vice Chancellors,
team leaders from across the universities in Pakistan and students. I'd really also like to extend a warm welcome to you to here in this hall in Karachi, because normally we are having such functions in Islamabad. But this time, thanks to Microsoft, we've gathered here today. And right at the outset, I'd like to recognize and compliment the efforts of Microsoft Pakistan for doing tremendous work in this sector, because as we know, the future is of technology, and it's of the utmost importance that through the platforms of universities, we reach out to students and we make them aware of the latest developments in this sector. So like my colleague Naveed earlier on this morning shared with you the various initiatives which have been undertaken by HEC, including smart classrooms. Those 100 classrooms are now ready. So we look forward to the universities on using them. So two of the foremost tasks of HEC are quality and accessibility. And in both these areas, IT can play a huge role. Because we can use the best resource persons in Karachi or Islamabad and then beam out their lectures across through smart classrooms to all other universities in peripheral areas. And also it will help us in providing accessibility to all those young, intelligent, bright, shining stars of ours spread all over Pakistan, to whom we cannot actually reach out through physical campuses. At this point in time, we have 157 campuses, brick and mortar, spread across the country, but HEC is not funding all of them. There are a lot of them in the queue. So now we need to, it's a big challenge to provide education through blended mode and through, for instance, Allama Iqbal Open University is doing a great job. Virtual University is beaming its lectures across the globe. So similarly, universities need to sit down. There is a lot of responsibility on their academic councils to ensure, to have procedures, SOPs, protocols in place to ensure that while we are using this media, at the same time, we do not compromise on the quality of education. So now coming to all the good things we've been doing with Microsoft. I'd like to share that HEC has brought about a digital revolution in the higher education platform across Pakistan since last decade and a half, and we look forward to our next wave of engagement revolving around artificial intelligence, cyber security and cloud computing. So Microsoft, Gibran was just talking about ChatGPT and how what a lot of things it's freed up for us. The others in the market are catching up. Google has come up with Bard only in May, I think. They launched their version of ChatGPT. It's not as sophisticated as that. So we need to sit down and look at all the implications it has for us. And you'd be glad to know that HEC has come up with a group, and many of our vice chancellors here sitting here today and their illustrious professors in the field of IT will be guiding HEC on how to harness this potential. So technology deployment in HEC is definitely noteworthy. I would like to highlight some fascinating achievements and the impact of our partnership with Microsoft. Today, over 500,000 students, faculty and staff have access to Office 365 services across the HEC landscape. Hybrid and remote learning platform of Teams is available to over 250 plus universities across the board. Another 100,000 advanced IT certificates
applications have been offered this year for free to students and faculty to build and capitalize on the latest role-based certifications that are becoming a major ask of top-notch organizations across the globe when hiring. So I urge the young colleagues today sitting here to make full utilization of these opportunities available from the Pakistan Microsoft and HEC platform. Through global competitions like Microsoft Imagine Cup, HEC has extended its support and provision of resources, training and mentorship to our students through which they could turn their ideas into reality. I'm proud to share the key achievement of Pakistan in the last Imagine Cup. 120 higher education campuses participated. 6,900 projects were received. That's really amazing. So look at the youngsters who are looking into it, who realize the potential of these activities and are actually participating in them. So participation is the key. 700 projects evaluated in Imagine Cup national finals, making Pakistan rank as top country worldwide as top participant of Imagine Cup 2022. And I did not hear Gibran or anyone else mention it, but this year our student topped in Europe, in the Middle East and Africa in the Imagine Cup finals, and giving the best ideas in which genes and technology was involved. So we're really, really proud of it, that our students are making full use of this potential. FAST from Peshawar has done a great job, and across the country, youngsters are coming up. We at HEC are happy to extend our cooperation further with Microsoft in supporting HEC for enhancement of technological capacity of educational institutions and in addressing challenges posed. In the end, I would like to thank all the stakeholders, especially our vice chancellors who are sitting here today, who found time to be here, students, educational leaders, partners, and our supportive and visionary government officials who have extended unparalleled support in the education, and the presence of both the ministers adds value to this function. So thank you very much, and Allah Hafiz, Pakistan Zindabad. Thank you, Madam Shaista Sohail. I would like to clarify that Mr. Saeed Ghani is our today's chief guest. Now I would like our guest of honor, Mr. Fahad Haroon, Special Assistant to the Prime Minister on Public Communication and Digital Platforms, to please come forward and share his insights around the way he sees this digital landscape of Pakistan evolving now and in the future. Assalamu alaikum ji. Respected Saeed Ghani Sahab, Madam Gibran Jamshed Sahab, Education Lead, Pakistan, and all distinguished guests, media, Assalamu alaikum ji. I am pleased to be part of this prestigious EDU Day of Microsoft and HEC to reflect on the move forward in the digital transformation in the education sector in Pakistan. I strongly believe that the new era of digital learning requires all stakeholders in government, leaders, publishers, equipment manufacturers, technology drivers, everyone to, that they all should be well aligned to enable this change. Microsoft has been actively involved in promoting digital literacy and technology integration in education globally, including Pakistan. The single most use of technology is to improve education, and yet in many countries in the world, we have not seen it happening. The realization hit us strongly when COVID-19 pandemic demanded severe measures to be taken to ensure that teachers, students in Pakistan did not lag far behind. Institutions across Pakistan, with the help of Microsoft, instantly adapted to the new technology of Microsoft Office 365 teams and devised strategies, resources, and solutions to quickly create online classrooms that helped students, teachers, and faculty finding new ways to connect, which a decade back was not even a consideration.
Over the last 5 years, the Government of Pakistan has undertaken several initiatives in collaboration with Microsoft to enhance education experience in the higher ED and K-12 landscape. I'm incredibly proud of the way K-12 institutions stepped to the challenges of putting education online using the Microsoft Remote and Blended Learning platform. The rollout of Microsoft Teams across HEIs and K-12 has significantly enabled these changes. From universities to colleges, from public schools to private chains, we have witnessed the engagement and contribution through and through. It's noteworthy to mention that not only schools and universities, but training institutes like School Education Department, Government of Punjab, teachers training institution called Kayed brought 350,000 plus teachers systematically and successfully on board Office 365 and executed their trainings efficiently on Teams during COVID and continue to do so. Being in Karachi right now, even if I simply pick universities like IBA, Aga Khan, DUHS, to name a few, they have transferred digitally to a massive scale, making their systems and processes more efficient. Education Department Sindh has played a fantastic role in taking over 700,000 teachers and students to hybrid learning model when COVID hit with full force. Institutional leaders shared with us that going online was about more than remote instruction. It was about implementing a solution that would keep departments running smoothly and evolve with the changing needs of students and staff. We were able to empower educators with the skills and knowledge to effectively use technology in the classrooms through the MIE program as well. It created a global network of educators in Pakistan with the rest of the world that made a very positive change in impacts in terms of collaboration, learning and exposure to international teaching practices. Even with all the incredible work we've seen so far, administrators and institutional leaders have acknowledged they are navigating uncharted territory and there is more to be done to ensure that all students are able to participate. Creating accessible education for all must be a key priority. Accessibility has always been core to our approach as this creates new experiences and better methods of learning, communication and retention of knowledge. Thank you once again for this wonderful platform that has brought all stakeholders on board working together for a progressive Pakistan. And thank you Microsoft and HEC for inviting me and getting me here. Thank you very much. Thank you for your insights, Mr. Fahad Haroon. Now I would like to request our Honorable Chief Guest, Provincial Minister of Sindh for Labour, Information and Human Resources, Mr. Said Ghani, to please come forward and say a few words. Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Janab Fahad Haroon Sahab, Special Assistant to the Prime Minister, Dr. Shahista Sohail Sahaba, Executive Director, Higher Education Commission, Janab Jibran Jamshed Sahab, Country Lead Microsoft, Mr. Naveed Tahir Sahab, Javed Memon Sahab, Respected Vice Chancellors, Faculty Members, Assalamu alaikum ji. मैं बात शुरू करने से पहले एक गुजारिश कर दूं, मैं पर्सनली ख़ुद इतना कोई जानता नहीं हूँ इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं अपने, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट से ये चीज़ हो सकती है। आप जब बातें कर रहे थे तो स्क्रीन आप ही देख रहे थे, हम नहीं देख रहे थे, जो यहाँ 5 लोग बैठे थे, हमें नहीं पता था पीछे क्या दिखा रहे हैं आप। तो उसका तरीका ये है कि जो 2 स्क्रीन आपने वो लगाई है ना, उनमें से एक ऐसे कर देते आप और उस पर दिखा देते तो हम देख लेते, और दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ छोटी स्क्रीन लगा देते हैं ताकि वो हम देख लेते हैं उसको। एनीवेज ये एक मशवरा था ताकि आइंदा आप जो है उस चीज़ का थोड़ा ख्याल कर लें। तो जो आपने बताया, जो दिखाया, बस जो मैंने सुना उतना ही समझा, बाकी देखा कुछ नहीं हमने। एक तो बड़ी मेहरबानी आपकी कि मुझे आज ये मौका मिला कि मैं आया हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ आना था और उनकी कुछ मसरूफियात थी, तो उन्होंने मुझे डिप्यूट किया कि मैं उनको यहाँ के रिप्रेजेंट करूँ। और मुझे याद है कि आज से ग़ालिबन 2 साल या 2.5 साल पहले हमने इसी तरह के एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया था, और बट उस वक्त कोविड का मसला था तो हम इस तरह की गैदरिंग्स कर नहीं सकते थे, तो सिंध असम्बली के कमेटी रूम में किया और बाकी बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो जूम पे थे
اور وہ ایک جو حالات تھے ان کا جو جبر تھا اس کے حوالے سے ہم نے اس طرح کیا. لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ کووڈ کے مسئلے سے ہم نکلے اور ایک مختلف ماحول میں آج یہ دن ہم منا رہے ہیں. یہاں جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال دنیا بھر میں تعلیم کے لیے ہو رہا ہے, پہلے بھی ہوتا تھا, لیکن ہمارے ملک میں خاص طور پہ اس کی ضرورت کا احساس ہمیں کووڈ کے عرصے کے بعد ہوا. جب میرے ساتھ اچھی خوش قسمتی کہہ لیں بد قسمتی کہہ لیں, جب مجھے پورٹ فولیو دیا گیا ایجوکیشن منسٹر کا, تو میرا خیال ہے کہ شاید اگلے ہفتے یا 10 دن میں کووڈ آ گیا تھا. تو وہ پورا جو عرصہ تھا میرا ایز اے ایجوکیشن منسٹر وہ کووڈ کے دوران ہی گزرا, اور مطلب کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسی کوئی بیماری آ جائے گی جس نے پوری دنیا کے جو نظام تھا اس کو تہس نہس کر دیا. اور تصور ہی نہیں تھا کہ اگر اسکول بچے نہیں جائیں گے, کالج بچے نہیں جائیں گے, ساتھ بیٹھیں گے نہیں, ٹیچرز اویلیبل نہیں ہوں گے, تو پڑھائی کیسے آگے بڑھے گی. اچھا, اب اگر بچوں کی پڑھائی نہیں ہو رہی, اسکول نہیں جا رہے, تو ایک سائیکل بنا ہوا ہے کہ جی بچے نے ایسا ایگزام دینا ہے, اگلی کلاس میں چلے جانا ہے, وہ سارا بریک ہو رہا تھا, اس کو کیسے ہم کنٹینیو کریں, کیسے آگے بڑھیں. اس میں اس وقت جو ہے بہت ساری چیزیں آؤٹ آف دا باکس سامنے آئیں, اور بہت سارے اچھی اچھی پرپوزلز آئے, ایکسپرٹس تھے وہ آ کے ملتے تھے. ہم نے بھی کچھ اپنا جو چھوٹا موٹا دماغ تھا اس کو لڑایا کہ بھئی کیسے اس کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھا, اور اس میں جو ہماری ٹیم تھی, ڈاکٹر فوزی ہیں موجود ہیں, بہت اچھے اچھے آفیسرس تھے. ہم نے جو کچھ کیا باقی ملک نے اس کو پھر فالو کیا, اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں. مجھے یاد ہے کہ ایک کوئی ہم نے ڈیسیشن لیا تھا یہاں پر کہ جو بچے بورڈ کا ایگزام دے رہے تھے ان کو ہم نے اگلی کلاس میں لے کے جانا تھا. تو ہم نے ان کو کوئی 5% کا ایڈیشنل کوئی مارکس دیے کہ جی اتنا دیں گے جب اگلی کلاس میں جائے گا. رکھا تھا ایک فارمولا, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو اس کے کوئی 2-3 مہینے بعد میں شفقت محمود صاحب کے ساتھ لڑنے جانا ہوا ہے, اس میں کے پی کے جو تھے ایجوکیشن منسٹر وہ بھی تھے. تو شفقت صاحب نے کہا کہ سعید ہم سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کر لیں. میں نے کہا آپ سوچتے رہے, ہم نے تو کر لیا ہے. تو کہتا کب کیا آپ نے؟ میں کہا 2-3 مہینے ہو گئے, ہم تو ڈیسیشن لے چکے ہیں, امپلیمنٹ ہو گیا ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ جی آپ نے کر لیا اور ہمیں بتایا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہمیں بتایا کریں جو آپ کرتے ہیں. تو ہم نے کہا جی ہم بتاتے ہیں, آپ سنتے نہیں ہیں. تو وہ میں صرف مقصد یہ بتانے کا کہ جو سچویشن کووڈ میں ڈیولپ ہو گئی تھی اس میں بہت مشکل ہو رہا تھا ہمارے لیے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کو ہم کنٹینیو کریں. اور اسی دوران میں ہمیں مختلف ہمارے ساتھ دوست آ کے ملے جو پارٹنرز تھے جنہوں نے ہماری ہیلپ کی. اس میں جبران صاحب بھی تھے, ان سے بھی کافی ہماری میٹنگز ہوئیں اور انہوں نے ہمیں کافی ہیلپ کی اس میں. اور اس کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی طور پہ نہ صرف یہ کہ وہ کووڈ کے دوران تعلیمی نظام کو آگے بڑھا سکے, بلکہ ایک چیز یہ ہو گئی کہ ہم نے اس کے بعد یہ سمجھ لیا کہ ایسی سچویشن بھی آ سکتی ہے کہ جس میں آپ نے بچوں کی تعلیم کو کنٹینیو کرنے کے لیے جو ہمارا ٹریڈیشنل وے آف اسکولنگ ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ بھی اڈاپٹ کرنا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی جو ایک کہتے ہیں جو ایک ہمارے اوپر مصیبت آئی تھی کووڈ کی, جہاں ہم نے اس میں سے بہت ساری چیزیں سیکھی اس سے. لیکن ایک بنیادی چیز ہم نے یہ سیکھی کہ اس قسم کے حالات میں ہم اپنی تعلیم کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اس میں مائکروسافٹ اور جو ہمارے دیگر پارٹنرز تھے, جو گروپس تھے, انہوں نے ہمیں مدد کی, اور اس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اسی دوران میں ہمیں یہ بھی موقع ملا کہ کراچی یا جو ہمارے شہر ہیں صوبہ سندھ کے, وہاں تو ہمیں بہت ساری سہولیات تھیں کہ ہم انٹرنیٹ کے تھرو بھی بہت ساری چیزیں کر سکتے تھے. اور بہت سارے ایسے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں, شاید ایون اگر سرکاری اسکولوں میں بھی جاتے ہیں, تو انہیں کچھ نہ کچھ نو ہاؤ تھی کہ کس طرح سے ہم انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں, جو ہم نے ٹولز ان کے لیے بنائے تھے وہ کیسے استعمال ہو سکتے ہیں. لیکن وہ بہت سارے ریموٹ ایریاز تھے جہاں پر بچوں کے پاس نہ یہ سہولتیں تھیں اور نہ ہی ان کے پاس اتنی نالج تھی. لیکن اس دوران میں ہم نے یہ موقع ملا کہ ان علاقوں تک بھی ہم پہنچے, اور ان بچوں اور وہاں کے ٹیچرز تھے ان کو بھی ہم نے یہ کچھ چیزیں سکھائیں. اور اس کی بنا پر صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں آن لائن کلاسز کا جو کانسیپٹ تھا وہ شروع ہو گیا. بچے گھر پہ بیٹھ کے انہوں نے اپنی تعلیم کنٹینیو کی. ہم نے مختلف ایپس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرا دیں تاکہ جو چھوٹی کلاس کے بچے ہیں وہ
ان ایپس کے ذریعے اپنی جو ایجوکیشن تھی اس کو کنٹینیو کر سکتے تھے. ہم نے یوٹیوب پر ایک چینل بنا دیا جس میں مختلف جو ہمارے لیکچررز تھے وہ اپنے لیکچرز اپلوڈ کرتے تھے تمام سبجیکٹس کے, اور گھر بیٹھے ہوئے جو اسٹوڈنٹس تھے مختلف کالجز میں کلاسز کے, وہ ان کو دیکھ لیتے تھے اور اس کی بنا پر اپنی تعلیم کو آگے بڑھا رہے تھے. اس تمام سلسلے میں ہمارے صوبہ سندھ کے 29 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ آن لائن آ گئے. یہ جو آفس 365 ان کا جو ایک سسٹم تھا اس کے تھرو, پھر 6000 کے قریب ہم نے ماسٹر ٹرینرز جو ہیں وہ بنا لیے. 700 سے زیادہ اسکول تھے جو ہم نے انرول کر دیے یہ آفس 365 ٹیکنالوجی کے ذریعے. 27,000 سے زیادہ ٹیچر اور 7 لاکھ سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ اس سے بینیفٹ ان کو. اور بڑی ایک خوشی کی بات یہ ہوئی کہ جب ہمیں گلوبلی ریکگنیشن ملی, جب ہماری ایک ٹیچر تھیں سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی افشین راجپوت صاحبہ, تو اس کو ہائی لائٹ کیا گیا مائکروسافٹ نے سکسیزفل ایڈاپشن آف مائکروسافٹ ٹیم کے جو ہمارا تھا پلان ان کی مائکروسافٹ کی مدد سے کیا. تو ہم نے کووڈ کی وجہ سے, میں بیسیکلی جو بنیادی طور پر اس کا کریڈٹ جو ہے وہ کووڈ کو دیتا ہوں, شاید ہم سے زیادہ اس میں اس کی کووڈ تھا جس نے ہمیں فورس کیا کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں اڈاپٹ کریں جو شاید نارمل سچویشن میں اگر ہم کرتے تو بہت سارے راستے میں مسائل بھی آتے, رکاوٹیں بھی آتی اور لوگ اس کو اڈاپٹ نہ کرتے. لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ چیزیں ہم نے شروع کیں, اور آج اگر ہم نارمل اسکولنگ کی طرف چلے بھی گئے ہیں لیکن تب بھی ہمارے پاس ایک پیرالل جو سسٹم آف اسکولنگ ہے اس کو ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں تاکہ خدا نخواستہ اگر دوسری ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہم اپنے بچوں کی تعلیم کو کنٹینیو کر سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے, اور اگر جو ٹیکنالوجی اس وقت دنیا بھر میں ہے اور جتنی تیزی سے یہ آگے جا رہی ہے, اگر ہمارے بچے اس کو اویل نہیں کریں گے یا اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو شاید ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی جو ٹیکنالوجی دنیا بھر میں آئی ہیں اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے, اور جن بچوں کے پاس یہ گیجٹس موجود ہیں وہ بڑی خوشی سے, شاید اسکول جانا ایک بڑا بورنگ سا کام ہے لیکن اگر یہ ٹیکنالوجیز کو استعمال کریں تو تھوڑی انٹرٹینمنٹ بھی ان کو ملتی ہے اور بڑا انجوائے کرتے ہیں وہ اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے جو ان کو ہیلپ اس میں مل سکتی ہے. تو میں مائکروسافٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام دوسرے جو ہمارے پارٹنرز تھے جنہوں نے اس میں ہماری ہیلپ کی تھی, اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو فیسلٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہم اس کو آگے بڑھا سکیں, اور جو ریسورسز ہمارے پاس بڑے لمیٹڈ ہیں ان لمیٹڈ ریسورسز میں ان کا بہتر استعمال کر کے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے متعارف کرا سکیں اور ان کو یہ سہولتیں دے سکیں تاکہ وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ آگے بڑھائیں, اور نہ صرف تعلیم آگے بڑھائیں بلکہ جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے تعلیم کے شعبے میں خاص طور پہ اس سے وہ مستفید ہوں اور اس کو استعمال کر کے دنیا میں بچوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. اس میں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ خوشی کی بات ہے ہمارے لیے, خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لیے, کہ حالانکہ ہمارے پاس ابھی بارشوں نے بڑی تباہی پھیلائی, سیلاب آ گئے, بہت سارے ریسورسز جو ہیں ہمارے اس طرف ٹرانسفر ہو گئے, لیکن سندھ حکومت نے ہمیشہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو پرائرٹی دی ہے, اور ہم باوجود اس جو کنسٹرینٹس ہیں ان کے ایجوکیشن پر جو ہمارا بجٹ ہے وہ اس سال اس میں مزید اضافہ کر رہے ہیں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ جتنی ریکوائرمنٹ یا ڈیمانڈ ہے تعلیمی اداروں کی ہم کسی نہ کسی طرح سے اس کو پورا کر رہے ہیں. سندھ حکومت کے پاس اگر وسائل کی کمی تھی تو ہم نے انٹرنیشنل جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان کی ہیلپ لی اور ان کی مدد سے بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی جو باتیں مجھ سے پہلے کہی گئی ہیں میں ان میں بہت ساری چیزیں شاید میرے لیے بھی کچھ ہماری معلومات میں بھی اس سے اضافہ ہوا ہے. وزیر کوئی بھی ہوں, محکمہ کسی کے پاس کوئی بھی ہو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو اس ملک کے صوبے میں رہتا ہے وہ تعلیم اور ہیلتھ سے اپنے آپ کو لا تعلق نہیں رکھ سکتا. آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں اور ان چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. آپ کی جو سروسز ہیں میں آپ پر اس کو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. Thank you, sir, for your kind words. Please stay with us as we would like to present a token of gratitude to our guests of honor, Mr. Fahad Haroon and Mr. Saeed Ghani. I would request Madam Shaista Sohail and Jibran Jamshed Sahab to please come forward and award the shields to our guests of honor, Mr. Fahad Haroon and Mr. Saeed Ghani.
please stay up on stage for a group photo. I'll request. Okay. Okay. Tea count. ये नहीं बोलना क्या हाँ टी काउंटर पे करना है वी आर हैविंग अ ग्रुप फोटो वी आर हैविंग अ We are having a group photo and all other guests, the tea counter is at the back of the hall. Please grab your refreshments and join us again in 5 minutes.